ویسے بھی یہ فرمائیے گا کہ متبادل حکومت آپ نے بنانی ہے، میں ابھی تک اس دستاویز کی تلاش میں ہوں جس سے مجھے پتہ چل پائے کہ آپ کی پارٹی پاکستان کو کتنا مختلف انداز میں چلائیں گی۔ کوئی بڑی ضخیم قسم کی مجھے دستاویز نہیں چاہیے، لیکن جس سے مجھے حوصلہ ہو کہ انرجی پر آپ نے یہ پالیسی بنائی ہے، پولیس ریفارم پہ یہ پالیسی بنائی ہے، خارجی امور پہ یہ پالیسی بنائی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم پہ یہ پالیسی بنائی۔ ویئر از دیٹ دستاویز؟ وہ بہت عرصے سے تیار ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ دستاویز کا نہیں ہوتا، یہ معاملہ اپروچ کا ہے، یہ معاملہ آپ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں چیزوں کو اس کا ہے۔ اس میں آپ کو آیا تجربہ ہے یا نہیں ہے، آیا آپ نے اس پر تھنکنگ کی ہے کہ نہیں ہے۔ اب کاغذ لکھنے میں اگر آپ دیکھیں تو جتنی لوگوں کی، جتنی پارٹیوں کی مینیفیسٹوز ہوتے ہیں بہت خوبصورت الفاظ میں وہ لکھے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب ملازمت کے لیے کوئی آدمی انوائٹ کرتے ہیں کسی کو تو آپ دیکھتے ہیں ہر درخواست کے اوپر ایک ہی قسم کے وہ سی ویز لکھی ہوئی ان کے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن آیا وہ بچہ اس سی وی کے مطابق ہوتا ہے یا نہیں۔ اس لیے مینیفیسٹوز کے اوپر جانے کی بجائے آپ یہ دیکھیں کہ ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کا سنجیدگی سے کون ارادہ رکھتا ہے، آیا اس میں کیپیسٹی ہے یا نہیں، آیا اس کے پاس ویر ودال ہے یا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنے پی ایم ایل این کے پاس تجربہ کار قسم کی لیڈرشپ موجود ہے، فارمر منسٹرز ہیں، فارمر گورنرز ہیں، فارمر ایک ایسی لوگ ہیں، آفیشلز ہیں وغیرہ، یہ کسی اور پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ اور ان میں سے بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو بالکل کلین ہیں، جن کے دامن صاف ہیں، جنہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہوئی، جنہوں نے کوئی اور ایسا گھپلہ نہیں کیا ہوا، جنہوں نے کسی اور دوسرے باہر کے ملک کی انٹرسٹ کو سرو نہیں کیا ہوا، پاکستانی کے طور پر وہ سوچتے ہیں۔ اور اگر میاں نواز شریف ان کو ہیڈ کر رہے ہیں تو اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دستاویز کی ضرورت نہیں، دستاویز کی ضرورت ایک خاص حد تک ہے، لیکن صرف دستاویز میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی عام چیز نہیں ہے۔ مثلا ہم نے 2 کانفرنسیں کی ہیں انرجی کرائسس کے اوپر، ایک یہ اسلام آباد میں ہوئی، ایک لاہور میں ہوئی۔ جتنے پاکستان کے اندر ایکسپرٹس تھے ان کو بلایا گیا۔ تو نتیجہ تو کچھ نہیں نکلا نا۔ نتیجہ یہی نکلنا تھا نا کہ ہم نے وہ تو اے ڈی بی میں بھی بڑی کرا لی ہیں، ورلڈ بینک والے کرواتے رہتے ہیں، روز انرجی پہ کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، عمران خان نے بھی کانفرنس کروا لی ہے، تو واٹس دا ڈفرنس؟ ڈفرینس یہ ہے کہ اگر آپ صوبے کی سطح کے اوپر اگر آپ انرجی جنریشن کریں تو جنریشن جو ہے وہ صوبوں کے اختیار میں تو ہے، لیکن اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ مرکز کے پاس ہے۔ اور اگر آپ یعنی جنریٹ کرتے ہیں انرجی تو وہ نیشنل گریڈ کے ساتھ آپ کو ملانی پڑتی ہے، پھر ڈسٹریبیوشن مرکزی حکومت جنریٹ کی ہے ویسے پنجاب نے انرجی؟ پنجاب نے تو جتنے کارخانے نئے لگاتے ہیں لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ خود اس میں اپنے جنریٹنگ کارخانوں والے لگوائے تھے، لیکن 5 سال میں پنجاب نے جنریشن کے اوپر، چلے نیشنل گریڈ کے اندر ہی ڈال دیں آپ اس کو۔ نہیں، نیشنل گریڈ کے اندر ڈالنے سے پنجاب کو ملے گا کیا؟ لیکن آپ نے کوشش کی، ویسے ملک کو تو ملے گا۔ ہم نے یہی کیا ہے کہ ایک تو وہاں پر پڑا ہوا ہے کراچی کے اندر، اور وہ اس کو لانے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی۔ اسی طریقے سے اگر ترکی کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے، اگر اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ کیا ہے، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہے کہ وہ سسٹین کر سکتا ہے پنجاب کی ضروریات کو۔ تو ابھی تک جو کچھ رسپانس آیا آپ کے خیال میں ایڈیکویٹ تھا؟ دستاویز پہ میں دوبارہ واپس آؤں گا۔ آپ ماشاءاللہ تنظیمیں چلاتے رہے، اگر آپ کے پاس کوئی بہت تجربہ کار شخص آئے اور وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے کہے کہ جی میں اس نوکری کے لیے کوالیفائی کرتا ہوں، لیکن چونکہ میں اتنا تجربہ کار ہوں کہ مجھے سی وی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، واٹ وڈ بی یور رسپانس ٹو ہم؟ میرا رسپانس یہ ہوگا کہ میں ویریفائی کروں کہ آیا اس نے پہلے کوئی کام کیا ہے۔ وانٹ کہ آپ دستاویز تو دیں نا، آپ ہوں گے تجربہ کار، ہمیں بلو پرنٹ تو دیں۔ دیر از اے ریزن وائی پارٹیز کریٹ یہ اس قسم کے ڈاکومنٹس اس وجہ سے کریٹ کرتی ہیں، اور آپ کی پارٹی لاسٹ ٹائم 1999 میں پاور میں تھی، یہ 2013 کے بعد آپ جائیں گے، تقریباً 1.5 دہائی ہو چکی ہوگی پاکستان، اس میں تبدیل ہو چکا ہے، اس وقت کا تجربہ اور نئے حالات جو ہیں دیز آر فنڈامنٹلی ڈفرینٹ۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک سنجیدگی کا نمونہ ہوگا آپ کی پارٹی کی طرف سے کہ جی ہم وی مین بزنس، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دیتی۔ اس پر یہ کہنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا کہ کوئی توجہ نہیں دیتے۔ شواہد کی غیر موجودگی میں تو پھر یہی کنکلوژن نہیں، وہ اس کا اس طرح ہے کہ اگر آپ کو ایسوسیٹ کیا جائے میاں نواز شریف صاحب کے جو میٹنگز بلاتے ہیں، جو فیصلے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو ایسوسیٹ کیا جائے
تو پھر شاید آپ اگلی دفعہ یہ سوال نہ پوچھیں. میں نے میاں نواز شریف صاحب سے یہ ایک انٹرویو کے دوران سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر کیا پالیسی ہے، اور دس واز اباؤٹ 6 months ago. اور میرے ذہن میں یہ اربن ایریاز کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کے امکانات تھے، اور شری لنکا کی ٹیم کے اٹیک کے بعد تو اور کھل کے سامنے آئے، پھر پولیس اسٹیشنز کے اوپر اٹیک ہوا، ٹریننگ سینٹرز کے اوپر اٹیک ہوا. تو انہوں نے کہا جی بس وہ تیار ہو گیا، آپ آئیں تو میں آپ کو پریزنٹیشن کرواؤں گا. وہ دن گیا اور آج کا دن آیا. اور یہ پالیسی، یہ پرابلم پی ایم ایل این کی ہے کہ آپ ایشو کو فلیگ کرتے ہیں، دیر از نو فالو اپ. آپ نے ڈرون کے اوپر ایک ایشو کو فلیگ کیا، دیر واز نو فالو اپ. آپ نے نیٹو سپلائز کے ایشو کو فلیگ کیا، دیر واز نو فالو اپ. جماعت الدعوہ جیسی جماعتیں یا پاکستان دفاع کونسل جیسی جو اکٹھ ہیں، دے ہیو ڈن بیٹر دین یور پارٹی. ایٹ لیسٹ دے شوڈ پریزنس آن دا گراؤنڈ. ایسا تو نہیں ہے، اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں. میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں اگر کر پی رہے ایم ہیں. ایل این سیناریو ایک امیجن کریں، اگر پی ایم ایل این ان تمام حالات کے اوپر ایک پرامن احتجاج لے کے چلتی لاہور سے اسلام آباد میں آ کے ایک جلسہ کرتی پرامن، اور ظاہر سیاسی جماعت ہے پرامن نہیں ہوگا، اور اس کے بعد ڈسپرس ہو جاتے، تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ تو سامنے آتا ہے، لوگوں کے ذہن سے یہ پرسیپشن تو نکلتا ہے کہ یو آر پارٹ آف دا پرابلم. نہیں، وہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے، کوئی اس سے کیا ہوا ہے، اس سے کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے. اس مایوسی میں اضافہ ہی ہوتا، کوئی خاص فرق تو پڑنا نہیں تھا. دل میں ٹھنڈ تو پڑتی ہے نا کس کے؟ لوگوں کے. کہتے ہیں جی کہ ہمارے نمائندگان جو ہیں وہ ٹھنڈے موسموں میں ٹائم گزارنے کے بجائے دل میں ٹھنڈ وہ چیز ڈالتی ہے جو آپ کو نتائج کے قریب کرے، جو آپ کے سامنے نظر آئے کہ آپ کی اس محنت سے کوئی نتیجہ نکلا ہے. اینڈ آف دی ڈے ہوا کیا؟ لوگ تو اب درمیان میں رہنے کے قائل ہی نہیں رہے. تو یہی تو اس طرح ہی تو میں نے انٹرویو کا آغاز کیا تھا رائے صاحب. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگ یہی پوچھ رہے ہیں، 4.5 سال آپ نے گزروا دیے، آئین کو 3 مرتبہ آپ نے ترمیم کروا دی، زرداری صاحب بھی وہی ہیں، کرپشن بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. واٹ ہیز چینجڈ؟ نتھنگ ہیز چینجڈ. اگر باوجود ہماری کوشش کی ابھی تک کوئی وہ نہیں ہوا تو ہمیں فیلئر ہوتا ہے، اس کو فیلئر کہتے ہیں. فیلئر نہیں کہتے. اسٹرگل کو فیلئر نہیں کوئی کہہ سکتا. اسٹرگل جو ہے وہ بذات خود ایک مقصد ہے، اور وہ اصل چیز ہی وہی ہے. اصل چیز تو نتیجہ ہے نا جی. آپ نے ملک کو تبدیل کرنا ہے. میں آپ سے اور طریقے سے عرض کرتا ہوں، ایسے پیغمبر بھی ہوئے ہیں کہ ساری زندگیاں خرچ کی ہیں اور 2-4 آدمی کسی زیادہ بھی ان کے قائل نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو بڑے کامیاب پیغمبر کہتے ہیں کہ زندگی لگا دی. خداوند تعالیٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ رحمان ہے، سب سے زیادہ رحیم ہے. خداوند تعالیٰ جس طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے، بیان کرتا ہے. یہ تو پالیٹکس تو بڑی اٹس دی آرٹ آف دا پاسبل، یو ہیو ٹو بی پروڈکٹیو. اور انبیاء کرام تو وہ چوزن لوگ ہیں نا جی. نہیں، اللہ کے چوزن ہیں، چوزن لوگ ہیں. اس کے باوجود ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ تم اسٹرگل کرو. تم یہ نہ سمجھو کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ آئے ہیں. آج اگر امام حسین کی اسٹرگل کو اور یزید کے اس کو دیکھا جائے کہ کامیابی اور لوگ کس کے ساتھ زیادہ تھے، تو تلواریں تو ادھر زیادہ تھیں، تو آئیڈیا ادھر زیادہ تھا. نواز شریف صاحب اس اور یہ جو ان کو ایک دائمی شہادت اور ایک درجہ ملا ہے، وہ تو کسی اور کو تو نہیں ملا. تو آپ اپنی سیاسی جماعت کو اب اس کیٹیگری میں لے کے جا رہے ہیں جس کے اندر صرف آپ اسٹرگل کریں گے؟ نو صرف سیاسی پارٹی ڈیزالو ہو جائے نا جی. آپ کو پھر ایک تحریک کی شکل اختیار کر لینی چاہیے. مسلم لیگ تو ہے، موومنٹ بن جائے. مسلم لیگ تو ہے ہی تحریک نا جی. سیاسی جماعت الیکشن لڑتے ہیں، منسٹریاں لیتے ہیں. دیکھیں جی، تحریکیں بھی الیکشن لڑتی ہیں، لیکن ان سے پھر نتائج بھی ہم مانگتے ہیں نا جی. وی وانٹ ٹو نو. نتائج آج تک 106 سال میں نتائج تو نکلے ہیں نا، ورنہ یہ سروائیو کیسے کرتی، رہتی کیسے. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے. پروگرام کے آخری حصے میں 2-3 سوال رہ گئے، وہ ہم آپ سے پوچھیں.